الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ چلیے سب سے پہلے ہمیں بتائیے اسلام کے پلرز کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ اچھا، ایمان کے پلرز کتنے ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں کوئی معبود برحق، صرف معبود نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں دو حصے ہیں کلمہ شہادت کے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پہلے حصے میں بھی دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ اور دوسرا ہے الا اللہ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے سچا معبود، نہیں ہے کوئی سچا معبود۔ پہلے کیا ہے؟ انکار ہے۔ کس چیز کا انکار ہے؟ معبود ہونے کا انکار ہے۔ لیکن کون سا معبود؟ معبود تو ہے دھرتی پر، لیکن سچا معبود ہونے کا انکار ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، دھرتی پر جتنے بھی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، سچا معبود کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم انکار کرتے ہیں، گویا کہ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ انکار ہے، اور اس کے بعد اقرار ہے۔ پہلے انکار، اس کے بعد اقرار۔ انکار کس چیز کا؟ کفر کا انکار، شرک کا انکار، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی سچا معبود۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کی۔ گویا کہ اس کی مانگ یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ بول لیتا ہے تو گویا کہ اب آج سے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع اور نقصان کی امید رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اب اس کا تعلق نہیں بن سکتا۔ یہ مطلب ہوا لا الہ الا اللہ کا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اور عبادت کیسے ہوگی وہ دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا تقاضا کیا ہے، مانگ کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، اور اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چار مانگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کا۔ تو گویا کہ ہمارا جو کلمہ ہے اس میں دو سوالوں کا جواب ہے۔ پہلا سوال ہے عبادت کس کی، دوسرا سوال ہے عبادت کیسے۔ اس کے بعد ہے احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تمہارے اندر کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہوتی ہیں؟ 2 شرطیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ اخلاص اور متابعت۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کے لیے اس کام کو ہم انجام دیں۔ اور دوسرے نمبر پر متابعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں پایا جائے۔ گویا کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اگر نیکی کا وہ کام ہے تو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ یہ 2 شرطیں اس میں نہ پائی جائیں، یعنی صرف اللہ کے لیے اس کام کو ہم نے انجام دیا ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے اسے کیا ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا۔ 5ویں چیز جو ہم جانیں گے وہ ہے توحید اور شرک کیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، کس چیز میں؟ رب ہونے میں، عبادت میں، اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں۔ رب ہونے میں ایک جاننا، عبادت میں ایک جاننا، اور اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ کو ایک جاننا۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا۔ اللہ کے رب ہونے میں یا اس کی عبادت میں یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اسی لیے توحید کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں؟ کیا کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا رب ہونے میں، اللہ کو ایک جاننا دوسرے نمبر پر عبادت میں، اللہ کو ایک جاننا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں۔ یہ بہت ہی بیسک نالج ہے، ہر آدمی کو اس کا نالج ہونا چاہیے اور پھر زبان پہ یہ باتیں بیٹھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کو ایک جاننا رب ہونے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی دنیا کا پیدا کرنے والا مانے، اللہ تعالیٰ کو ہی دنیا کو چلانے والا مانے، اللہ تعالیٰ کو ہی دنیا کو کھلانے والا، روزی دینے والا مانے۔ اور جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے، وہی دنیا کو کھلا رہا ہے، تو عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ تو اللہ کو رب ہونے میں بھی ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں بھی ایک جاننا۔ اللہ کے علاوہ اور کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری اس کی صفتیں بھی ہیں۔ اللہ کے جو بھی نام ہیں ان ناموں کی صفتیں بھی ہیں۔ ہمارا نام اگر صفات ہے تو صفات کی صفت ہمارے اندر پائی جائے یہ ضروری ہے؟ کسی کا نام احمد ہے تو احمد کی صفت اس کے اندر پائی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کی صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، خوبی بھی اللہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ الرازق ہے، روزی دینے والا، تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، یہ صفت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، پیدا کرنے والا، تو پیدا کون کرتا ہے؟ یہ صفت ہے اللہ کی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جاننا اور سب کچھ جاننا۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا، تو اللہ کی صفت ہے سب کچھ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ الرقیب ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا، تو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو کیچ کرتا ہے، ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ 70 دروازے بھی بند ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور ان کی صفتوں میں ایک جاننا دراصل توحید کی تیسری قسم۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ رب ہونے میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یا عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی کا شریک ٹھہرانا۔ یعنی صرف عبادت میں ہی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک نہیں ہے،
بلکہ رب ہونے میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ کوئی آدمی بولتا ہے کہ کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں جو دل کی کیفیت جان لیتے ہیں، یہ تو عبادت نہیں ہے عبادت، لیکن یہ بھی شرک ہے۔ کوئی دوسرا بھی ہے جو پیدا کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے، لیکن یہ عبادت میں شرک نہیں ہے، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں شرک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونے میں یا عبادت میں یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کا یہی مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یا اس کے رب ہونے میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اچھا، شرک اکبر کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے عبادت میں یا رب ہونے میں یہ سمجھنا کہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو کائنات کو چلانے میں شریک ہے، یہ کیا ہو جاتا؟ شرک ہو جاتا۔ عبادت میں جیسے کسی کے سامنے میں سر ٹیکا جائے، کسی کے سامنے میں جھکا جائے، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے، یہ عبادت میں شریک ہے۔ اسی طریقے سے اسماء و صفات میں جیسے اللہ کے کسی بھی نام میں سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اچھا، شرک اصغر کی مثال کیا ہے؟ ریاکاری۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، یہی بہت خطرناک چیز ہے۔ شرک اصغر چھوٹا گناہ نہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں نا ان سارے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ شرک اصغر جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے بڑھ کر ہے شرک اصغر۔ تو شرک اصغر جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، کوئی کہے میری جان کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، میری آنکھ کی قسم، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دھاگا وغیرہ باندھتا ہے، چھلا پہنتا ہے کہ یہ سبب بنے گا، اگر سمجھے کہ یہی ہم کو فائدہ دے گا تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، لیکن یہ سبب بنتا ہے شفا میں تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی نے کہا تھا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ کہو صرف اللہ چاہے۔ ہاں، اگر کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ گناہوں کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے شرک اکبر ہے، اس کے بعد شرک اصغر ہے، اس کے بعد بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ چار ترتیبیں۔ گویا کہ اگر کوئی بولے کہ شرک اصغر تو چھوٹا شرک مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بڑھ کر ہے شرک اصغر۔ پہلے کیا ہوا؟ گناہوں میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ شرک اکبر کا، دوسرے نمبر پر شرک اصغر کا، تیسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہوں کا، اور چوتھے نمبر پر چھوٹے گناہوں کا۔ تو گویا کہ شرک اصغر جو کہتے ہیں نا، یہ دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان سارے گناہوں سے بڑھ کر کے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام سے ایک انسان کو نہیں نکالتا، لیکن یہ خطرناک ہے بہت زیادہ۔ اسی لیے ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم بڑا شرک تو نہیں کرتے، لیکن چھوٹے چھوٹے شرک میں ہم پھنس جاتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔